سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 109۔ دریودن نے اپنے جاسوس چاروں طرف پھیلا رکھے تھے تاکہ وہ پانڈو برادران کے متعلق معلومات حاصل کریں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، اور اس طرح ان کی شناخت ظاہر کر کے انہیں مزید 12 سال جنگلوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ لیکن یہ سارے جاسوس ناکام لوٹ آئے اور کوئی بھی انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس وقت یہ جاسوس ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اکٹھے دریودن کے پاس آئی، اس وقت دریودن اپنے بھائیوں کے علاوہ وسوانا، بھیشم، رادیو اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور پانڈو برادران کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ ان جاسوسوں کا سردار آگے بڑھا اور دریودن سے بولا، سنو دریودن، تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے پانڈو برادران کو تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ دھکے کھائے ہیں، لیکن ہم کہیں بھی انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم نے انہیں جنگلوں میں تلاش کیا مگر ہمیں ناکامی ہوئی اور ہم انہیں وہاں تلاش نہ کر سکے۔ پھر ہم دوارکا کی طرف گئے، پانڈو برادران ہمیں وہاں بھی نہ ملے، اور نہ ہی ہم نے دوارکا کی سرزمین میں لوگوں کو پانڈو برادران سے متعلق گفتگو کرتے پایا، جس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ پانڈو برادران وہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ وہاں ہوتے تو لوگ ضرور کسی نہ کسی موقع پر پانڈو برادران سے متعلق کچھ کرتے۔ اس کے بعد ہم ریاست پنچال کی طرف بھی گئے، وہاں بھی ہم نے نہ صرف یہ کہ پانڈو برادران کو تلاش کیا تھا بلکہ مختلف مقامات پر ہم لوگوں سے ان کے متعلق پوچھتے رہے، لیکن وہاں بھی لوگوں کی گفتگو سے ہم نے اندازہ لگایا کہ پانڈو برادران ریاست پنچال میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا اپنی ان ساری کوششوں کے نتیجے میں ہم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ دروپدی اور پانڈو برادران جنگلوں میں دھکے کھاتے کھاتے مر گئے ہیں، اور اب ان دونوں متحدہ ریاستوں میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، اور اپنے باپ کے بعد تم ان ریاستوں کے راجہ بن کر پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد جاسوس رکا اور پھر دوبارہ وہ دریودن کو مخاطب کر کے بولا، سنو دریودن، واپسی کے سفر میں ہم وراٹ شہر میں سے ہو کر گزرے تھے، ہم نے وہاں بڑی المناک خبر سنی، اور مجھے امید ہے کہ یہ خبر تمہارے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اے دریودن، تم کیچک کو ضرور جانتے ہوگی جو وراٹ کے راجہ کا سالہ تھا اور اس کی افواج کا سپہ سالار بھی تھا۔ اسے وراٹ شہر کے اندر تعمیر ہونے والے نئے ناج گھر کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ہم نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ کیچک کسی انتہائی خوبصورت اور پرکشش عورت کو لے کر اس ناج گھر کی طرف جا رہا تھا، اور اس کی اس حرکت پر اس عورت کے شوہر نے رات کے وقت کیچک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اے دریودن، معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ دوسرے روز جب کیچک کے بھائیوں نے کیچک کے ساتھ اس عورت کو بھی چیتا میں جلا دینے کا عزم کیا، اور جب کیچک کے بھائی اس عورت کو پکڑ کر چیتا کی طرف لے جا رہے تھے تو اس عورت کا شوہر پھر گھات سے نکل کر کیچک کے بھائیوں پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنو اے دریودن، پانڈو برادران کو تلاش کرتے ہوئے ہم نے ایک طویل سفر طے کیا۔ اس سفر میں بس یہی ایک اہم خبر ہے جو ہم تمہیں سنا سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ پانڈو برادران اب زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ مر کھپ کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ جاسوس کی یہ گفتگو سن کر دریودن نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ریاست تریگرت کا راجہ شوشارام اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ راجہ کئی دنوں سے دریودن کے مہمان کی حیثیت سے قیام کیے ہوئے تھا۔ شوشارما جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو دریودن نے قریب ہی ایک نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، لہٰذا وہ آگے بڑھ کر دریودن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دریودن نے وہاں بیٹھنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا،
پانڈو برادران کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایک اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ان کی جلاوطنی ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں ہی انہیں تلاش کر کے اور لوگوں پر ان کو ظاہر کر کے ہم انہیں مزید 12 سال کے لیے جلاوطنی پر مجبور کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد پانڈو برادران اپنی گھات سے نکل کر ریاست میں داخل ہو جائیں گے اور اپنا راج پاٹ ہم سے واپس مانگیں گے، جو اب میں ان کو واپس کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب دریودن خاموش ہوا تو اس کے قریب بیٹھے ہوئے درونا نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو دریودن، پانڈو برادران سے متعلق تمہارے یہ خیالات یقیناً ناپسندیدہ ہیں۔ تمہیں یہ بات اپنے ذہن پر بٹھا لینی چاہیے کہ لوگ یدھشٹر اور اس کے بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی تنبیہ کروں گا کہ تم ان کے مرنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک لمبی مدت تک جیتے رہیں گے۔ تم نے بڑے غیر مناسب ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے انہیں جنگلوں کی طرف نکل جانے اور جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے دیکھا کہ تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے خلاف انہوں نے کوئی آواز بلند نہ کی، بلکہ وہ سب چپ چاپ وعدے اور شرط کے مطابق 13 سال کی جلاوطنی بسر کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے۔ ان 13 سالوں کے دوران اے دریودن، تم نے ان کی دولت، ان کی دیگر اشیاء سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب کیوں تم ان کی واپسی سے خوفزدہ اور ہراساں ہو؟ اے دریودن، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ 13 سال کی جلاوطنی گزارنے کے بعد واپس آ کر تم سے اپنی ریاست کا مطالبہ کریں اور پہلے کی طرح وہ اپنی ریاست اندرپرستھا پر حکومت کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب درونا خاموش ہوا تو بھیشم نے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہا، سنو دریودن، جو کچھ درونا نے کہا ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور جو کچھ میں کہنے والا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہارے باپ دھرتراشٹر کو ناگوار گزرے گا، مگر تمہاری ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ضرور کہوں گا۔ سنو دریودن، میں نے تم میں اور پانڈو برادران میں کبھی کوئی تفریق نہیں کی اور نہ ہی کوئی امتیاز برتا ہے، بلکہ میں تم سب سے ایک جیسا پیار اور محبت کرتا رہا ہوں، بلکہ چند مواقع پر میں نے پانڈو برادران سے کی جانے والی زیادتی پر برداشت بھی کی ہے اور تمہاری طرفداری بھی۔ سنو دریودن، پانڈو برادران کو زندہ رہنا چاہیے، اور اب تک تم ان کے ساتھ برائیاں ہی برائیاں کرتے رہے ہو۔ 13 سال کی جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے کے بعد پانڈو برادران بہت تکالیف اور اذیتیں برداشت کر چکے ہیں۔ اب انہیں واپس آنا چاہیے اور اپنی ریاست اندرپرستھا میں پہلے کی طرح حکومت کرنی چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے اور کیوں کر لیا کہ تم پانڈو برادران کو ان کی ریاست اندرپرستھا واپس نہیں کرو گے؟ سنو دریودن، اب تم جوان نہیں ہو کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے پھرو، اور نہ ہی پانڈو برادران پہلے کی طرح جوان رہے ہیں، بلکہ تم سب بوڑھے ہوتے جا رہے ہو۔ لہٰذا اے دریودن، اب تمہیں اپنی بقیہ زندگی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرنی چاہیے، اور جب پانڈو برادران اپنی جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر واپس ہو جائیں تو انتہائی شرافت اور دیانت داری کے ساتھ انہیں ان کی ریاست واپس کر دینی چاہیے۔ اور سنو دریودن، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں پیشگی تنبیہ کرتے ہوئے اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ تم انتہائی بربادی کے دور سے گزرو گے۔ بھیشم کی بات سن کر دریودن غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سنو دادا، پانڈو برادران کے ساتھ میں اپنی نفرت کو کسی بھی صورت ختم نہیں کر سکتا۔ وہ میرے دوست نہیں بلکہ میرے دشمن ہیں، اور میں کبھی بھی ان کی ریاست کو انہیں واپس نہ کروں گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان کی جلاوطنی میں یہ جو 13 دن باقی رہتے ہیں، ان 13 دنوں کے اندر میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں پر ان کی شناخت ظاہر کر کے مزید 12 سال کی جلاوطنی گزارنے پر مجبور کر دوں گا۔ دریودن شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی بات کاٹتے ہوئے کرپا نے بڑے تند و تیز لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا، سنو دریودن، پانڈو برادران کو ان کا راج پاٹ واپس نہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ تم نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پانڈو برادران اپنی گھات سے نکلیں اور 13 سال کی جلاوطنی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد ہستنا پور میں نمودار ہو جائیں اور تم سے اپنی ریاست اندرپرستھا کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ جیسا کہ تم بتا چکے ہو
کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پانڈو برادران کا راجپاٹ انہیں واپس نہ کرو گے، اس صورتحال میں تمہارے اور پانڈو برادران کے درمیان جنگ یقینی ہو جائے گی، اور اس جنگ میں ریاست پنچال کا راجا دروپدا، دوارکا کا حکمران کرشن اور ان دونوں کے علاوہ اور بہت سے راجا اور حکمران بھی پانڈو برادران کی حمایت اور طرفداری کریں گے۔ لہٰذا اے دریودن، میرا تمہیں اولین مشورہ یہ ہے کہ پانڈو برادران کے خلاف اپنی نفرت کو ترک کر دو، اور اگر وہ 13 سال کی جلاوطنی کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کا راجپاٹ ان کو واپس کرو، تاکہ وہ تمہارے ساتھ بھائیوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ اے دریودن، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور تم ان کی ریاست اندر پرساد کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو پانڈو برادران کے ساتھ دشمنی مول لینے کے لیے تیار رہو، اور اس کے لیے تمہیں ابھی سے جنگ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اے دریودن، تمہیں ایسے دوستوں اور حمایتیوں کی تلاش میں نکلنا چاہیے جو پانڈو برادران کے ساتھ جنگ میں تمہاری مدد کر سکیں، ورنہ یاد رکھو کہ 13 سال کی جلاوطنی گزارنے کے بعد جب پانڈو برادران کو یہ خبر ہوگی کہ تم ان کی ریاست انہیں واپس نہیں کر رہے ہو تو وہ زہریلے اژدھوں کی صورت اختیار کر لیں گے اور تمہیں اور تمہارے حمایتیوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ لہٰذا اے دریودن، اٹھ کھڑے ہو اور ان 13 دنوں کے دوران اپنی تیاری پوری کر لو اور اپنے لشکر میں اضافہ کر لو اور اپنی عسکری قوت کو بڑھا دو، تاکہ جنگ کی صورت میں تم پانڈو برادران اور ان کے حمایتیوں کا آسانی سے خاتمہ کر سکو۔ کرپا کے خاموش ہونے پر دریودن گردن جھکا کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے قریب ہی کھڑے ایک محافظ سے کہا، اس جاسوس کو واپس بلایا جائے جو وراٹ شہر سے کیچک کی موت کی اطلاع لایا تھا۔ محافظ بھاگا گیا اور اس جاسوس کو لا کر اس نے دریودن کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دریودن نے اسے مخاطب کر کے کہا، ایک بار پھر کیچک کے قتل کے واقعات تفصیل کے ساتھ میرے سامنے بیان کرو۔ جاسوس نے فوراً کیچک کے مرنے کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ دریودن کے سامنے بیان کر دیے۔ دریودن نے اس جاسوس کو چلے جانے کی اجازت دے دی، پھر وہ گردن جھکا کر اس جاسوس کی بتائی ہوئی باتوں پر اثر نو غور کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے تفکر کے بعد دریودن نے اپنی گردن سیدھی کی اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیچک کی موت صرف ایک شخص کے ہاتھوں اس امر کا انکشاف کرتی ہے کہ بھیم سین زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو دوسرے پانڈو برادران بھی زندہ ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے۔ دریودن کی بات پر کرپا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اے دریودن، کیچک کی موت سے تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ بھیم سین اور دوسرے پانڈو برادران ابھی تک زندہ ہیں؟ اس پر دریودن انتہائی پریشانی اور اندھوناک انداز سے بولا، اے کرپا، تم جانتے ہو کہ ہندوستان میں 4 جوان ایسے ہیں کہ جن کی طاقت اور قوت کا کوئی اور جوان مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انفرادی مقابلے میں کوئی سورما ان چاروں کو زیر کر سکتا ہے۔ ان چاروں میں سے پہلا کرشن کا بھائی بلرام، دوسرا پانڈووں کا بھائی بھیم سین، تیسرا ریاست سیلوا کا سلیا، اور چوتھا وراٹ شہر کا کیچک ہیں۔ اے کرپا، تم جانتے ہو کہ جاسوس نے مجھے جو حالات سنائے تھے ان کے مطابق وہ ریاست پنچال بھی گیا، سیلوا بھی گیا اور دوارکا بھی گیا تھا۔ اس نے کرشن کے بھائی بلرام کو دوارکا میں پایا، سیلوا کو اس نے اپنی ریاست میں دیکھا، لہٰذا کیچک کو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ صرف بھیم سین ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان چاروں میں سے اگر بلرام اور سلیا کو نکال دیا جائے تو باقی بھیم سین ہی بچتا ہے جو کیچک کو ختم کر سکتا ہے، ورنہ ہندوستان کی سرزمین میں اور کوئی جوان نہیں ہے جو انفرادی مقابلے میں کیچک کو اپنے سامنے زیر کر سکے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریودن پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، اور اے میرے حمایتیوں، جیسا کہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کیچک کو قتل کرنے والا بھیم سین ہے، اور جس لڑکی کی خاطر کیچک قتل ہوا ہے وہ ضرور دروپدی ہی ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ دروپدی انتہا درجے کی خوبصورت اور جسمانی ساخت میں پرکشش ہے۔ کچکا ضرور اس کی نسوانی حسن اور پرکشش اداؤں سے متاثر ہوا ہوگا اور اس سے محبت کرنے لگا ہوگا، اور جب دروپدی نے اس کا جواب محبت سے نہ دیا ہوگا تو کچکا زبردستی پر اتر آیا ہوگا۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اول تو کچکا یا تو زبردستی دروپدی کو اٹھا کر ناچ گھر میں لے گیا ہوگا، یا خود دروپدی نے بھیم سین یا دوسرے پانڈو برادران کے کہنے پر کچکا کو ناچ گھر میں بلایا ہوگا اور وہاں پر بھیم سین نے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا۔
اب کچکا کی موت بھیم سین کے ہاتھوں ہو جانے کے بعد یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ پانڈو برادران زندہ ہیں اور وہ سب کے سب دروپدی کے ساتھ وراٹ شہر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بات ثابت ہونے کے بعد اب ہم ان کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور انہیں ان کے بل سے باہر نکالیں گے جس میں وہ چھپ کر اپنی جلاوطنی کا آخری سال گزار رہے ہیں، تاکہ وہ شناخت ہو جائیں اور انہیں مزید 12 سال تک جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس پر کرپا پھر دریودن سے مخاطب ہوا، اے دریودن، تم کیسے پانڈو برادران اور دروپدی کو لوگوں کے سامنے لاؤ گی کہ لوگ ان سب کو شناخت کر لیں؟ جواب میں دریودن نے کہا، سنو کرپا، ہم یوں کریں گے کہ 1-2 دن میں اپنی تیاری مکمل کر کے اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور پھر اس لشکر کے ساتھ وراٹ شہر پر حملہ کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ وراٹ کے راجا کی گزر بسر جانوروں کے ریوڑ پالنے پر ہے۔ ہم اس کے ریوڑوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب راجا کا شہر اور ریوڑ خطرے میں ہوں گے تو پانڈو برادران از خود ان کی حفاظت کے لیے نکلیں گے۔ اس طرح جب وہ لوگ جنگ کرنے سامنے آئیں گے تو وہ ضرور پہچانے جائیں گے، اور ان کی یہ پہچان ہی انہیں مزید 12 سال کی جلاوطنی پر مجبور کر دے گی۔ دریودن کے خاموش ہونے پر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ریاست تریگرت کا راجا شوشارام دریودن کو مخاطب کر کے بولا، سنو دریودن، یہ جو تم نے وراٹ شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے، میں مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں خود بھی تم سے وراٹ کے متعلق گفتگو کرنے والا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی اس موضوع پر بولنے میں پہل کر دی۔ سنو دریودن، جب سے میں اپنی ریاست تریگرت کا راجا بنا ہوں تب سے میں وراٹ کے راجا کی طرف سے ایک مصیبت اور دشواری میں مبتلا ہوں۔ وہ اس طرح کہ وراٹ کے راجا کا سپہ سالار کچکا ہمیشہ سیلوا کے راجا کے ساتھ مل کر میری ریاست کی سرحدوں پر حملہ آور ہوتا رہا ہے، اور سرحد پر بسنے والے لوگوں کے علاوہ وہ اکثر دوسرے شہریوں کو بھی لوٹ کر میرے علاقوں میں مسائل اور دشواریاں کھڑی کرتے رہے ہیں۔ اب جب کہ کچکا مر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وراٹ کے راجا کی فوجی قوت بھی مر چکی ہے۔ وراٹ کا راجا دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا کرتا تھا وہ کچکا ہی کے بلبوتے پر کیا کرتا تھا۔ کچکا کے مرنے کے بعد اب وراٹ کے راجا کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ لہٰذا اے دریودن، یہ جو تم نے وراٹ کے راجا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں آج ہی یہاں سے اپنی ریاست کی طرف چلا جاؤں گا اور پھر وراٹ پر حملہ آور ہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ وراٹ پر حملہ آور ہو جانا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ہم دونوں کے سامنے وراٹ کا راجا کیسے اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ راجا شوشارما کی گفتگو سن کر دریودن خوش ہو گیا تھا۔ اس موقع پر رادیو نے کہا، سنو دریودن، جو کچھ شوشارام کہتا ہے یہ درست ہے۔ اسے آج ہی اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے اور جلد ہی اسے وراٹ پر حملہ آور ہو جانا چاہیے، جبکہ ہم بھی اپنے لشکر کے ساتھ آج نہیں تو کل یہاں سے روانہ ہو کر وراٹ شہر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس متحدہ حملے سے وراٹ کا راجا اپنا دفاع نہ کر سکے گا، اور ہم وراٹ کو فتح کر کے نہ صرف یہ کہ پانڈو برادران کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ہمارے ہاتھ انگنت دولت بھی لگے گی، اور اس طرح ہم دوسرے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ جواب میں دریودن کہنے لگا، سنو شوشارام اور رادیو، میں تم دونوں کی تجویزوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ شوشارام آج ہی اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو جائے گا، جبکہ وسوانا میرا بھائی آج ہی سے اپنے لشکر کی ترتیب کا کام شروع کر دے گا۔ شوشارام اپنی ریاست سے نکل کر وراٹ کے جنوبی حصے پر حملہ آور ہوگا۔ تم لوگ جانتی ہوگی کہ وراٹ کی خوشحالی کا انحصار اور دارومدار ان ریوڑوں پر ہے جو وراٹ کے راجا نے پال رکھے ہیں۔ شوشارام اپنے لشکر کے ساتھ وراٹ کے جنوبی حصے پر حملہ آور ہونے کے بعد راجا کے سارے ریوڑوں پر قبضہ کر لے گا، جبکہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ شمالی حصوں پر حملہ آور ہوں گے اور وہاں چرنے والے راجا کے ریوڑوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اس طرح راجا جب اپنے ریوڑوں کی حفاظت اور بازیابی کے لیے جنوب اور شمال میں اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر اپنا دفاع کرے گا تو اس کی عسکری قوت کمزور ہو جائے گی اور اسے ہم شکست دینے میں فوراً کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دریودن تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو حوصلے اور خوشخبری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہستناپور سے حملہ آور ہونے والے لشکر میں صرف میں، وسوانا اور رادیو ہی نہیں بلکہ ہمارے دادا بھیشم، کرپا اور درونا بھی حصہ لیں گے،
اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لشکر جب ان اکابر کو اپنے درمیان دیکھیں گی تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور اس طرح ہماری فتح یقینی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ محفل برخاست کر دی گئی تھی۔ شام جب ذرا دراز ہوتی ہوئی جاڑے کی طویل رات میں پھیل گئی تو لوگوں کی نگاہوں کے اندر خوابوں کے ٹوٹے آئینے بکھرنے لگی تھی اور ہوائیں سوکھے پتوں سے کھیلتی ہوئی آوارہ سرگوشیاں کرنے لگی تھی، اور چاروں طرف پھیلی خشک چاندنی کی نرم پھوار اندھیروں کی بغاوت اور سرکشی کے خلاف بغاوت کر رہی تھی۔ ایسے میں یوناف اور بیوسا اپنے کمرے میں بیٹھی ان 4 سرکردہ اشخاص کا انتظار کر رہی تھی جنہیں اپنے ساتھ لے جا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھی کہ سرائے کے اندر اور باہر لوگوں کا قتل عام وہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس میں کچھ دوسری قوتیں ملوث ہیں۔ اتنے میں ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا پھولوں جیسا نرم مؤثر اور خوشکن لمس دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ سنو یوناف، وہ 4 اشخاص جن کا تم اور بیوسا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ میں اس وقت دریائے گنگا کے ساحل سے لوٹ رہی ہوں۔ عارب اور نبیتا اس وقت دریا کے کنارے بنی ملاحوں اور ماہی گیروں کی جھونپڑیوں میں سے ایک جھونپڑی میں آرام کر رہے ہیں۔ عارب نے اپنی نیلی دھند کی قوتوں کو دریا میں پھیلا رکھا ہے۔ اس موقع پر میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تم ان 4 اشخاص کو لے کر دریائے گنگا کے کنارے اس جگہ پر بیٹھ جاؤ جس کی سیدھ میں آگے دریا میں نیلی دھند کی قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر تم ان نیلی دھند پر نگاہ رکھو۔ جب وہ نیلی دھند حرکت میں آئے گی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ عارب اور نبیتا لوگوں کے قتل عام کی مہم کا آغاز کرنے لگے ہیں، لہٰذا تم نیلی دھند پر نگاہ رکھتے ہوئے اس کے تعاقب میں نکل جانا، اور اس موقع پر بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پھر میں تم اور بیوسا مل کر دیکھیں گے کہ عارب اور نبیتا کس خونی مہم کا آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کے قتل عام کی مہم میں تم لوگ ملوث نہیں ہو بلکہ کچھ اور ہی قوتیں یہ خونی کھیل کھیل رہی ہیں۔ سنو یوناف، دریا کے اس کنارے تک جہاں پر نیلی دھند کی قوتیں منجمد برف کی طرح پھیلی ہوئی ہیں وہاں تک میں تمہاری رہنمائی کروں گی، کیونکہ ابلیکا خاموش ہو گئی۔ 4 اشخاص یوناف کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سرائے کا مالک بھی تھا۔ وہ یوناف سے مخاطب ہو کر بولا، اے یوناف میرے عزیز، مجھے یقین اور بھروسہ ہے کہ تم اور بیوسا لوگوں کے اس قتل عام میں ملوث نہیں ہو، تاہم میں دوسرے لوگوں کے یقین اور اعتماد کی خاطر 3 آدمی اور لے کر آیا ہوں تاکہ تم ہماری ان لوگوں تک رہنمائی کرو جو ان بے گناہ لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ان لوگوں کے سامنے دفاع کا ایک مضبوط بند باندھا جا سکے۔ یوناف یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم سب میرے ساتھ آؤ، میں تم لوگوں کو دریائے گنگا کے ساحل کی طرف لے چلتا ہوں اور تم پر ثابت کرتا ہوں کہ وہ کوئی اور ہی قوتیں ہیں جو خونخواری کے ساتھ لوگوں کا قتل عام کرتی ہے۔ یوناف کے اٹھنے پر بیوسا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پر سرائے کا مالک یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بیوسا کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ یہیں رہے اور آرام کرے۔ اس پر یوناف نے کہا، نہیں، میں بیوسا کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ وہ قوتیں جو لوگوں کی ان قتل عام میں ملوث ہیں، میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ ہماری بدترین دشمن ہیں، لہٰذا میری غیر موجودگی میں وہ اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یوناف کی اس بات سے سرائے کا مالک مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ بیوسا، یوناف اور 3 اشخاص کے ساتھ سرائے سے نکل کر دریا کی طرف بڑھ گیا۔ ابلیکا اس موقع پر یوناف کی رہنمائی کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یوناف اور بیوسا سرائے کے مالک اور اس کے 3 ساتھیوں کو لے کر دریائے گنگا کے کنارے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت ان کے سامنے دریا کے وسط میں عارب کی نیلی دھند کی قوتیں آئینے کی طرح چمکتے دھوئیں کی طرح پانی کے اوپر چھائی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر یوناف نے سرائے کے مالک اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو میرے ساتھیوں، وہ دریا کے وسط میں جو تمہیں نیلی نیلی دھند دکھائی دے رہی ہے، بس اس پر نگاہ رکھنا، یہ دھند ہی لوگوں کے قتل عام کا باعث بنتی ہے۔ سرائے کا مالک اور اس کے ساتھی بڑے غور سے دریا کے وسط میں پھیلی ہوئی اس نیلی دھند کی پراسرار قوت کو دیکھ رہے تھے۔
اس وقت سرد قہر آلود رات، پرسکون اور پرسوز لمحات اور حسرت و غم کی تہوں سے لپٹی سنسان فضاؤں کے سکوت کے اندر پراسرار تصورات بکھیرتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ سرما کی تیز سرد ہوائیں رگوں میں خنک سویاں چبھ ہو رہی تھیں، جس کے باعث دریا کی لہریں تڑپ تڑپ کر کنارے کی طرف جاتی تھیں اور پھر خوف کے دائرے بناتی ہوئی لوٹ جاتی تھیں۔ چاروں طرف ایک سکوت تھا۔ زمین کی سیاہ آنکھوں میں رات کی گنگناہٹیں منجمد اور آسمان کی نیلی آنکھوں میں کائنات کی دھڑکنیں اسیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ لمحہ بلمحہ گزرتی رات اپنے نبض کو تیز کرتی اور اپنے بندے قبا کو کھولتی ہوئی قطرہ قطرہ گرتی شبنم سے بغلگیر ہونے کو بے چین ہو رہی تھی۔ اس لمحے یوناف اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک وہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ نیلی دھند کی قوتوں کے قریب ہی ایک بہت بڑی کشتی جو ایک جگہ رکی کھڑی تھی اور اس کے اندر مچھیرے اور ملاح مچھلیاں پکڑ رہی تھی۔ اس کشتی کے مستول پر ایک مچھیرا بڑی تیزی سے اوپر چڑھنے لگا تھا۔ مستول کے اوپر کے حصے میں وہ مچھیرا رسیوں کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ شاید ایسا اس نے کشتی اور اس کے مچھیروں کی حفاظت کے لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھ سکے اور خطرے کی صورت میں اپنے ساتھی مچھیروں کو بر وقت آگاہ کر سکے۔ اس وقت کشتی کے اندر سے ستار کی دھیمی دھیمی دھند پر گانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاید اس کشتی کے اندر کام کرنے والے ماہی گیر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ستار بجاتے اور گانا گاتے ہوئے اپنا وقت گزار رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ سب دریائے گنگا کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ کے اندر چھپ کر دریا کی سطح پر پھیلی نیلی دھند کو دیکھتے رہے۔ اس دوران دریا کے وسط میں کھڑی وہ کشتی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوتی رہی اور اس کے اندر کام کرنے والے مچھیرے مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ ستار کی دھند پر گاتے بھی جا رہے تھے۔ اچانک رات کی اس تاریکی اور ہولناک سناٹے کے اندر یوناف کی حالت بدلنے لگی۔ اس صحرا جیسی آنکھوں کے اندر غصے کے انگارے بھڑکنے اور نفرت کی ریت اڑنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں دھول ہی دھول اور شعلے ہی شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی رگوں کے اندر خون و وحشت کے ناروں کی صورت اختیار کرنے لگا ہو۔ اس کا سارا جسم بیدار ہو کر سلگ اٹھا، اس لیے کہ نیلی دھند حرکت میں آ رہی تھی۔ نیلی دھند اب آہستہ آہستہ اس بڑی کشتی کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے اندر مچھیرے مچھلیاں پکڑنے اور گانے گانے میں مصروف تھے۔ اس موقع پر یوناف نے بڑی بے چینی سے اپنے ان چاروں ساتھیوں اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے مہربانو، اس نیلی دھند کی طرف غور سے دیکھو۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ اب وہ نیلی دھند آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی قریب کھڑی اس کشتی کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے اندر مچھیرے ستار پر گانا گاتے ہوئے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں؟ اس موقع پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نیلی دھند اس کشتی کے اندر کام کرنے والے ملاحوں اور مچھیروں پر حملہ کر کے ان پر موت طاری کر دے گی۔ سنو مہربانو، یہ کوئی عام دھند نہیں ہے، بلکہ یہ نیلی دھند انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، اور اس دھند کے اندر تیز شعلوں کی سی زبانوں والی شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ لہٰذا اے میرے ساتھیوں، میں تم پر یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ نیلی دھند کی قوتیں ابھی ان ماہی گیروں پر حملہ آور ہوں گی۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کرتا ہوں کہ وہ نیلی دھند کی قوتیں ہی ہیں جو گزشتہ کئی دنوں سے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ اس پر سرائے کے مالک نے یوناف سے پوچھا، اے یوناف، اپنی گفتگو سے تم بار بار ہمیں یہ یقین نہ دلاؤ کہ اس قتل عام کی ذمہ داری ان نیلی دھند کی قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ تم ایک عرصے سے میری سرائے میں قیام کیے ہوئے ہو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ تم ہرگز اس کام میں ملوث نہیں ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت یہ نیلی دھند کی قوتیں کشتی کے اندر کام کرنے والے ماہی گیروں پر حملہ آور ہونے کو بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں ان کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یوناف نے سرائے کے مالک کو کوئی جواب نہ دیا اور ہلکی سی آواز میں پکارا، ابلیکا۔ جو ہی ابلیکا نے اس کی گردن پر پھولوں جیسا لطیف لمس دیا، یوناف نے بڑی رازداری اور سرگوشی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو ابلیکا، تم یہیں بیوسا کے پاس دریائے گنگا کے کنارے رکے رہو اور بیوسا کے ساتھ ساتھ سرائے کے مالک اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت کرو، جبکہ میں نیلی دھند کی ان قوتوں سے کشتی کے اندر کام کرنے والے مچھیروں کی جانیں بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا، کیونکہ مستول پر چڑھ کر جو ماہی گیر
اپنے اطراف میں نگاہ رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک خوف بھری آوازیں نکالتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار پکار کر حرکت کرتی ہوئی اس نیلی دھند کی طرف اشارے کر رہا تھا۔ وہ انہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ دھند کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے آگ جیسی کوئی خوفناک قوتیں ہوں اور بار بار زہریلے سانپوں کی طرح اپنی زبانیں نکالتی ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ملاح بڑی تیزی سے نیچے اتر کر کشتی میں جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سرائے کا مالک اور اس کے تینوں ساتھی بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ پھر سرائے کے مالک نے یوناف سے کہا، اے یوناف، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس موقع پر اس کشتی کے ماہی گیروں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوناف نے فوراً اسے جواب میں کہا، تم اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے اس جھنڈ میں بیٹھے رہو، میری ساتھی بیوسا بھی یہی رہے گی۔ اس کے یہاں ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نیلی دھند کی قوتیں کشتی والوں کو چھوڑ کر تمہاری طرف بھی چلی آئیں تو بیوسا اپنے ساتھ تمہاری بھی حفاظت کر لے گی۔ میں اب دریا میں کود کر اس کشتی کی طرف جاتا ہوں اور نیلی دھند کی ان شیطانی قوتوں سے کشتی میں کام کرنے والے ملاحوں اور ماہی گیروں کی حفاظت کا سامان کرتا ہوں۔ یوناف کی اس ساری گفتگو کے جواب میں سرائے کا مالک کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر یوناف اس کے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر وہ مگرمچھ کی طرح رینگتا ہوا آواز پیدا کیے بغیر پانی میں گھس گیا۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے یوناف حیرت انگیز انداز میں تیرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ دریا کے وسط میں کھڑی اس کشتی کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر نیلی دھند کی قوتیں حملہ آور ہونے والی تھیں۔ جب وہ پانی سے نکل کر اس کشتی میں داخل ہوا، اس وقت نیلی دھند کی قوتیں کشتی کے افراد پر حملہ آور ہو چکی تھیں، اور ان میں سے ایک ماہی گیر کا کام تمام کرتے ہوئے جب وہ مزید آگے بڑھیں تو یوناف ان کے سامنے ایک آہنی دیوار اور چٹان بن کر کھڑا ہوا۔ اس موقع پر یوناف نے اپنے بائیں ہاتھ میں وہ گول آئینہ تھام رکھا تھا جس کے اوپر اس نے آتشی رنگ میں اسم اعظم لکھوایا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے اپنی تلوار سنبھال رکھی تھی جس پر اس نے اپنا عمل کر رکھا تھا، جس کے باعث اس تلوار کی نوک سے چنگاریاں نکل رہی تھیں جنہوں نے اس کشتی اور اس کے ارد گرد کے سارے ماحول کو خاصا روشن کر دیا تھا۔ یوناف کو اپنے سامنے ایک ہاتھ میں اسم اعظم اور دوسرے میں اپنی عمل کی ہوئی تلوار پکڑے دیکھ کر نیلی دھند کی وہ قوتیں ایک دم ٹھٹک کر رک گئی تھیں۔ پھر وہ یوں پیچھے ہٹی تھیں جیسے سمندر کی لہریں چٹانوں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہیں، یا کوئی زہریلا سانپ حملہ آور ہوتے ہوئے اچانک وحشت زدہ ہو کر پلٹ پڑا ہو۔ یوناف سے ذرا فاصلہ رکھ کر نیلی دھند کی قوتیں کشتی کے اندر ہی کھڑی رہیں اور اپنے منہ سے آگ کے انگارے نکالتی ہوئی بڑے برہم انداز میں یوناف کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر یوناف نے اس نیلی دھند کی قوتوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو نیلی دھند کی شیطانی قوتوں، جب کسی گروہ انسانی پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور ان پر ظلمات کی ساری حدود کو پھلانگ کر گزار جاتا ہے تو ایسے کچلے ہوئے انسانوں کے بے رحم خواب زمین کے سفاک عناصر کا روپ دھار لیتے ہیں اور ظلم کرنے والے کے جسم اور جان کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ سنو نیلی دھند کی قوتوں، قبل اس کے کہ میں نفرت کی بجھی آگ کا دھواں بن کر گرد سفر کی طرح تمہیں اڑا دوں گا، اہل ہوس کے جوش کی طرح تمہیں ٹھنڈا کر دوں اور سیاہ کاروں کے ہوش کی طرح تمہارا خاتمہ کر دوں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یوناف کی اس دھمکی کا نیلی دھند پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر یوناف نے ان کو پھر مخاطب کیا اور قہر سے بولا، سنو نیلی دھند کی قوتوں، قبل اس کے کہ سحر ہو جائے اور ہر شے کی پیشانی سے شبنم جھڑنے لگے، قبل اس کے کہ میں اس قبائل ظلمت و نور کے اندر تمہارے لیے ایک نگاہ برہم اور نفرت کی آگ ثابت ہوں، اس کشتی کو چھوڑ کر ان ماہی گیروں اور ملاحوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤ۔ سنو نیلی دھند کی قوتوں، انسان اور جنات دونوں بے ثبات ہیں، یہ زندگی ایک رات کی مانند ہے، قبل اس کے کہ اس کشتی کے اندر تمہاری بے صورت کراہی اور فکر خوابیدہ کا تماشا یہ سارے ملاح اور ماہی گیر دیکھیں، تمہیں فی الفور اس کشتی سے چلے جانا چاہیے۔ اور ہاں، یہ بھی سنو اور یاد رکھو کہ میں اس کشتی کے ملاحوں اور ماہی گیروں کے لیے نجات کا ایک خواب اور زندگی کی ایک بشارت بن کر آیا ہوں، اور میں کسی بھی صورت تمہاری بدی کو، تمہارے گناہوں کو اور تمہاری ہوس کو اس کشتی کے اندر پھلنے پھولنے نہ دوں گا۔
یوناف کے بار بار تنبیہ کرنے پر نیلی دھند کی قوتیں وہاں سے نہ ہٹیں تو یوناف نے بھی اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا خنجر نکالا، جلدی جلدی اس پر کوئی عمل کیا، اور پھر اپنا وہ خنجر جب اس نے پوری قوت اور زور کے ساتھ گھما کر لہراتے ہوئے اس نیلی دھند کے اندر پھینکا تو وہ خنجر فضاؤں کو چیرتا ہوا جو ہی کشتی کے اندر پیوست ہوا۔ نیلی دھند کی قوتیں چیختی چلاتی ہوئی پانی پر اتر گئی تھیں۔ ان کی اس حالت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قطرے میں طوفان بے کرام پیدا ہو گئے ہوں، یا ان کے جسم سے ساری طاقت نکال کر ان کے تن کو مفلوج کر دیا گیا ہو۔ اس موقع پر یوناف کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ چشم حقارت سے نیلی دھند کو پانی میں اتر کر دور جاتے دیکھنے لگا تھا۔ یہ سما دیکھتے ہوئے کشتی کے ماہی گیر اور ملاح بھی باہر نکل آئے، اور وہ سب اپنی ٹھٹکی نگاہوں سے کبھی یوناف اور کبھی نیلی دھند کی دور ہوتی ہوئی قوتوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں مدھم چاندنی اور آئینے کی طرح چمکتی ہوئی نیلی دھند کی وہ قوتیں جب دریائے گنگا میں اترنے کے بعد دور ہٹتی چلی گئیں تو یوناف واپس مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ملاحوں اور ماہی گیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو محنت کش ملاحوں، یہی وہ نیلی دھند کی قوتیں ہیں جو دریائے گنگا کے کنارے اور اس کے اندر لوگوں کا قتل عام کرتی پھر رہی ہیں۔ انہی نیلی دھند کی قوتوں نے تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھی ملاح کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب تم اپنی اس کشتی کو کنارے کی طرف لے چلو، آج کی رات دریا میں مچھلیاں نہ پکڑو، کیونکہ آج کی رات یہ نیلی دھند کی قوتیں دریا کے اندر ہی رہیں گی۔ کنارے پر جا کر میں اس شخص سے بات کروں گا جس کے قبضے میں یہ قوتیں ہیں، اور میں اسے بھی ان نیلی دھند کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ تب تک تم بے دھڑک اور بے خوف ہو کر دریا کے وسط میں جا کر مچھلیاں پکڑ سکو گے۔ تم مطمئن رہو، اب میری موجودگی میں تم لوگوں کو نیلی دھند کی ان قوتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر ملاحوں اور ماہی گیروں کو کچھ ڈھارس بندھی اور وہ یوناف کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی، تاہم ان کے چہروں پر بے رونقی اور دکھ اور تأسف طاری تھا۔ پھر ایک ملاح یوناف کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اجنبی، ہم نہیں جانتے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اچانک ہماری کشتی میں کیسے نمودار ہو گئے۔ ہم لوگوں نے تو بس یہی دیکھا کہ تم برق کے کندے کی طرح دریا کے پانی سے نمودار ہوئے اور ہمارے اور نیلی دھند کی ان قوتوں کے درمیان حائل ہو گئے، اور تمہارے ایسا کرنے کے ساتھ ہی یہ قوتیں اپنی جگہ پر رک گئیں، اور پھر جب تم نے اپنا خنجر تاک کر ان میں مارا تو وہ چیختی چلاتی ہوئی یہاں سے بھاگ گئیں۔ اے نوجوان اور مہربان اجنبی، تم ہمیں کوئی مافوق الفطرت انسان لگتے ہو، لیکن تم تو انسانیت اور نیکی کے دل دادا ہو۔ اگر تم آج نہ ہوتے تو نیلی دھند کی یہ قوتیں ہماری تقدیر، ہماری قسمت کی لکیریں بدل کر رکھ دیتیں، اور ہم سب کو ہماری کشتی کے اندر موت سے بغل گیر کر دیتیں۔ اے نوجوان اور مہربان اجنبی، ہم تیرے شکر گزار اور ممنون ہیں کہ تو نے ہم سب کی جان بچائی۔ اب ہم تیرا کہا مان کر کشتی کو کنارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کشتی کے ملاح حرکت میں آئے، چپو چلاتے ہوئے وہ کشتی کو بڑی تیزی سے کنارے کی طرف لے گئے تھے۔ کشتی جب کنارے پر آ کر لگی تو اتنی دیر میں بیوسا سرائے کے مالک اور اس کے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ یوناف نے کشتی کے اندر گڑا ہوا اپنا خنجر نکالا، پھر وہ کشتی سے نیچے اترا، سرائے کے مالک اور اس کے تینوں ساتھیوں کے قریب آیا اور ان سے کہنے لگا، سنو میرے مہربانو، تم جانتے ہو کہ میرے وہاں پہنچنے تک نیلی دھند کی وہ قوتیں حملہ آور ہو چکی تھیں، پھر بھی میں ان کے اور مچھیروں کے درمیان حائل ہو گیا اور پھر مزید نقصان ہونے سے رہ گیا، تاہم ایک ملاح ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اتنی دیر میں سارے ملاح اور ماہی گیر بھی کشتی سے اتر آئے تھے، اور کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سرائے کے مالک سے کہا، یہ جوان آج ہماری کشتی میں نمودار نہ ہوتا تو نیلی دھند کی قوتیں سارے ماہی گیروں اور ملاحوں کا خاتمہ کر چکی ہوتیں۔ اس انکشاف پر سرائے کے مالک نے بڑی ممنونیت سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے میرے عزیز، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تم اس کام میں ملوث نہیں ہو۔ بہرحال تم نے عملی طور پر بھی ثابت کر دیا ہے کہ کون اس قتل عام میں ملوث ہے۔ پھر اس کے ساتھ آئے ہوئے 3 ساتھیوں میں سے ایک نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سرائے کے اندر جو لوگوں نے تم کو مارا ہے اس کے لیے ہم سب شرمندہ ہیں،
یقیناً تم معصوم اور بے گناہ تھی۔ اب ہمیں خبر ہوئی ہے کہ کیسے اور کس طرح لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اے ہمارے مہربان، اب تم یہ بتاؤ کہ نیلی دھند کی یہ قوتیں جو مافوق الفطرت لگتی ہیں، ان سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یوناف نے خاموش ہو کر کچھ سوچا، پھر سرائے کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب بھی آج کی رات اپنے اپنے جھونپڑوں میں آرام کرو، اور آج رات کے کسی حصے میں تم لوگ دریا میں مچھلیاں نہ پکڑنا، اور یہ جو نیلی دھند کی قوت تمہاری کشتی پر حملہ آور ہوئی تھی، اس کا انتظام اور بندوبست میں ایسا کروں گا کہ پھر یہ دوبارہ ادھر کا رخ کر کے تمہارے لیے باعث اذیت اور زحمت نہ بنے گی۔ اب تم سب لوگ جاؤ۔ یوناف کے کہنے پر سارے ملاح اور ماہی گیر اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف چل دیے تھے، جبکہ سرائے کا مالک اپنے ساتھیوں کو لے کر سرائے کی طرف چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد بیوسا نے یوناف کی طرف دیکھا۔ یوناف تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو بیوسا، اب جب کہ ماہی گیر ملاح اور سرائے کا مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا چکے ہیں، تو آؤ ہم حرکت میں آئیں گے، عارب اور نبیتا کی طرف چلیں اور انہیں یہاں سے اپنی نیلی دھند کی قوتوں کے ساتھ بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ یوناف کی بات پر بیوسا خوش ہو گئی اور وہ اس کے قریب ہو کر اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی، اس معاملے میں میں تم سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔ آؤ ان دونوں کی طرف چلیں اور ابھی انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کریں، تاکہ یہ دریا کے اندر کام کرنے والے ملاح اور سرائے کے اندر رہنے والے مسافر امن اور سکون محسوس کریں۔ پھر اس نے پوچھا، لیکن ہمیں یہ کیسے خبر ہوگی کہ عارب اور نبیتا ماہی گیروں کی اس بستی میں کس جھونپڑے کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں؟ جواب میں یوناف مسکرا کر بولا، اس کے لیے ابلیکا کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ یقیناً عارب اور نبیتا کے جھونپڑے تک ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی آواز میں یوناف نے ابلیکا کو پکارا۔ جواب میں ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا پھولوں جیسا نرم اور ریشمی لمس دیا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو ابلیکا، رات کی اس تاریکی میں میری اور بیوسا کی اس جھونپڑے تک رہنمائی کرو جہاں عارب اور نبیتا قیام کیے ہوئے ہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں ان دونوں سے نمٹ کر انہیں ان کی نیلی دھند کی قوتوں کے ساتھ بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ جواب میں ابلیکا کی مسکراتی اور کھلکھلاتی ہوئی آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، سنو یوناف اور بیوسا، میں بھی تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں۔ اب تم دونوں ان ماہی گیروں کی جھونپڑوں کی طرف چلو، میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسا ماہی گیروں کی جھونپڑوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ابلیکا کی رہنمائی میں یوناف اور بیوسا اس جھونپڑے کے سامنے آن کھڑے ہوئے جس کے اندر عارب اور نبیتا نے قیام کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد یوناف نے دیکھا کہ قریب ہی ایک جھونپڑے کے سامنے آگ کا ایک الاؤ روشن تھا، اور اس الاؤ کے گرد کچھ لوگ بیٹھے اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوناف اس الاؤ کے پاس آیا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، یہ جو سرائے کے اندر اور گنگا کے اندر ماہی گیروں اور ملاحوں کا قتل عام ہوتا رہا ہے، اس میں یہ دونوں میاں بیوی ملوث ہیں جنہوں نے اس جھونپڑے کے اندر قیام کر رکھا ہے اور جو نئے نئے تمہاری اس بستی میں وارد ہوئے ہیں۔ سنو میرے مہربان ملاحوں اور ماہی گیروں، یہ دونوں میاں بیوی انتہائی مافوق الفطرت اور خوفناک انسان ہیں۔ ان کے قبضے میں نیلی دھند کی قوتیں ہیں جن کو یہ حملہ آور ہونے کو کہتے ہیں، اور ان کے حکم پر یہ نیلی دھند کی قوتیں عام لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ میں ان دونوں میاں بیوی کو یہاں سے بھگانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ ان سے محفوظ ہو جاؤ۔ یوناف کی بات کاٹتے ہوئے ایک ملاح اٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کسی قسم کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کشتی پر تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے نیلی دھند کی قوتوں نے حملہ کیا تھا، اور ان سے آپ نے ہماری جان بچائی تھی۔ آپ جو چاہیں ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ کریں، اس بستی میں کوئی بھی آواز نہ اٹھائے گا۔ اس نوجوان ملاح کا جواب سن کر یوناف خوش اور مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے آگ کے جلتے الاؤ میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور اس جھونپڑے کی طرف بڑھا جس میں عارب اور نبیتا قیام کیے ہوئے تھے۔ اس جھونپڑے کی پشت کی جانب جا کر یوناف نے جلتی ہوئی لکڑی سے
جھونپڑے کو آگ لگا دی۔ جب اس نے دیکھا کہ جھونپڑے کو آگ لگ گئی ہے تو وہ بھاگ کر جھونپڑے کے دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا اور تلوار اس نے بے نیام کر کے فضا میں بلند کر لی۔ پھر وہ عارب اور نبیتا کی طرف سے کسی جوابی رد عمل کا بے تابی کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ جب جھونپڑے کو آگ لگی، آگ خوب بھڑک اٹھی تو تھوڑی دیر بعد عارب اور نبیتا بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ باہر آ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں یوناف اور بیوسا کھڑے تھے، اور یوناف نے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار تھام رکھی تھی جس کی نوک چمک رہی تھی، اور اس نے ارد گرد کے سارے ماحول کو روشن کر دیا تھا۔ رات کے اس وقت یوناف کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر عارب اور نبیتا ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا یوناف اس وقت بیوسا کے ساتھ ان کے سامنے کسی آتش فشاں پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ریت، لو، چلچلاتی دھوپ اور رقص کرتی آگ کے شعلوں کی سی غضبناکی تھی۔ یوناف کی یہ حالت دیکھ کر عارب اور نبیتا روزن حبس میں ٹہری ہوئی ہوا جیسی ہو کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں کے اندر خوف بھر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ اس عالم بے رنگ میں زیست کے تلاطم کا شکار ہو گئے ہوں۔ وہ دونوں پراسرار لمحوں کی گہری گپھاؤں اور خوابوں کی ساعتوں کی طرح کچھ ایسے خاموش اور چپ ہو گئی تھی گویا انہیں حروف کی کامیابی کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ پھر یوناف ہی نے ان کو مخاطب کرنے میں پہل کی اور کہنے لگا، سنو عارب اور نبیتا، یہاں آ کر تم نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہاں سے قریبی سرائے میں اور بیوسا نے قیام کر رکھا ہے۔ ہم یہاں اپنی موجودگی میں تمہیں کیسے اور کیوں کر ظلم برپا کرنے دے سکتے ہیں؟ اے عارب اور نبیتا، جس طرح ہر پھول گلاب نہیں ہوتا اور ہر جوان کامل اور بے مثل نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا میں ہر جگہ اور ہر مقام ایک سا نہیں ہوتا جہاں تم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق خونخواری کرتے پھرو۔ تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری حرمتیں، ضابطے، فلسفے جدا جدا ہیں، لہٰذا رات کی اس تاریکی میں تم سے کہتا ہوں کہ فوراً تم یہاں سے نکل جاؤ۔ سنو عارب اور نبیتا، اگر تم نے مزید یہاں قیام کر کے لوگوں کے قتل عام کو جاری رکھا تو سن رکھو، میں تم دونوں کو بے آواز لفظوں کے کرب میں مبتلا کر دوں گا۔ دریائے گنگا کے کنارے ماہی گیروں اور ملاحوں کی اس بستی میں تم دونوں کی سراسیمگی، وحشت، تذلیل اور بے چارگی کا باعث بن جاؤں گا۔ تم دونوں جانتے ہو کہ راستے کی ہر رکاوٹ کو میں نابود کرنا جانتا ہوں، اور کوئی جبر، کوئی طاقت مجھے اپنا ہدف اور مقصد حاصل کرنے میں نہیں روک سکتی۔ تم اپنی محدود تمناؤں اور مجنونانہ جستجو کو سمیٹ کر کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر رات کی اس تاریکی میں میری آتشین تلوار تم پر برسے گی، اور جو تمہارا انجام ہوگا وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ یوناف کی اس ساری گفتگو کا عارب اور نبیتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں باری باری کبھی یوناف اور کبھی بیوسا کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر مانخیز انداز میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دریا کی طرف چلے گئے۔ کنارے پر آ کر انہوں نے اپنی نیلی دھند کی قوتوں کو طلب کیا جو اس وقت دریا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ عارب کا حکم پا کر وہ نیلی دھند کی قوتیں طوفانی انداز میں کنارے کی طرف آئیں، اور جب عارب اور نبیتا ان کے قریب ہوئے تو وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک روز وراٹ کا راجا اور یدھشٹر محل کے باغ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک طرف سے یوناف اور بیوسا نمودار ہوئے۔ ان دونوں کے یوں اچانک نمودار ہونے پر راجا کے چہرے پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ یدھشٹر نے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً راجا سے کہا، اے راجا، یہ جو دو اجنبی یہاں آئے ہیں یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میرے پرانے جاننے والے ہیں، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں میرے محسن اور مربی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اہم کام کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اپنے ساتھ لے جا کر انہیں اپنے کمرے میں گفتگو کر لوں۔ اس موقع پر یدھشٹر اس لیے بھی خوف زدہ تھا کہ یوناف اور بیوسا کی زبان سے اس کا یہ راز افشا نہ ہو جائے کہ یہ پانڈو برادران ہیں اور انہوں نے یہاں پر غلط ناموں سے پناہ لے رکھی ہے۔ یدھشٹر اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ راجا نے یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہا، سنو کنیکا، اگر یہ تمہارے مہمان ہیں
تو انہیں اس نشست پر بٹھاؤ اور پھر میری موجودگی میں تم ان دونوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو۔ پھر یدھشٹر کے جواب کا انتظار کیے بغیر راجا نے قریبی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوناف اور بیوسا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں چپ چاپ وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوناف نے خاموشی کو توڑا اور ویراٹ کے راجا کو مخاطب کر کے کہا، سنو راجا، میں کنیکا کا پرانا جاننے والا ہوں، لیکن اس وقت میں ایک ایسے کام کے سلسلے میں آیا ہوں جس میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے، اور وہ بات کہنے سے پہلے تم پر یہ انکشاف کر دوں کہ کنیکا اس کے علاوہ یہاں کے باورچی خانے میں کام کرنے والا اور گھوڑوں کی دیکھ بھال اور جانوروں کے ریوڑوں کی نگرانی کرنے والا گرنتھی اور تانترپال کے علاوہ تمہارے محل میں رہنے والی سرندری بھی مجھے خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ پانڈو برادران کے ساتھ اندرپرستھا میں کام کرتے رہے ہیں، اور جب ایک فریب اور دھوکے سے کام لے کر کوروں نے پانڈووں کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا تو یہ بیچارے پناہ لینے کے لیے تمہارے پاس یہاں چلے آئے۔ میں بھی چونکہ وہاں ایک مشیر اور صلاح کار کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں، اس لیے یہ سب لوگ میرے خوب جاننے والے ہیں۔ اے راجا، یہ میرا تعارف ہے کہ میں کنیکا اور دوسرے ساتھیوں کو کیسے جانتا ہوں۔ اب میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اس پر راجا نے فکر مندی اور کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں یوناف نے کہنا شروع کیا، سنو راجا، ہستناپور کے راجا دھرتراشٹر کا بیٹا دریودن اور ریاست تریگرت کا راجا سوشارام دونوں تمہارے خلاف برے ارادے رکھتے ہیں۔ سوشارام ہستناپور گیا ہوا تھا، جہاں پر اس نے کئی دن قیام کر کے دریودن اور اس کے باپ دھرتراشٹر سے صلاح مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ دونوں مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ اے راجا، ان دونوں کی نگاہ تمہارے لاکھوں جانوروں کے ریوڑوں پر ہے۔ وہ دونوں ایک دن کا وقفہ ڈال کر تمہارے اس مرکزی شہر ویراٹ پر حملہ آور ہوں گے۔ جنوب کی طرف سے تریگرت کا راجا سوشارام اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو جائے گا، جبکہ شمال کی طرف سے دریودن حملہ کر دے گا۔ ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ شمال اور جنوب میں تمہارے جو ریوڑ چرتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور پھر جب تم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے جانوروں کی بازیابی کے لیے نکلو گے تو تمہارے ساتھ ایسی ہولناک جنگ لڑی جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ ویراٹ شہر پر قبضہ کر لیا جائے گا، بلکہ تمہاری ریاست کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ایک حصہ دریودن کو ملے گا اور ایک حصہ تریگرت کے راجا سوشارام کو۔ اے راجا، میں تمہیں قبل از وقت مطلع کر رہا ہوں کہ ان دونوں شیطانوں کے حملے سے تم اپنے دفاع کا سامان کر لو۔ یوناف خاموش ہوا تو یدھشٹر نے راجا سے کہا، اے راجا، اس نوجوان کا نام یوناف ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے اس کا نام بیوسا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی انتہائی مخلص اور جانثار ہیں۔ میں ان کا پرانا جاننے والا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس لڑائی اور جنگ کے معاملے میں اس سے بہتر نہ کوئی مشورہ دے سکتا ہے اور نہ مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایسا مافوق الفطرت انسان ہے کہ اپنے سامنے آنے والے بڑے بڑے لشکروں کو مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ الٹ پلٹ کر شکست دے سکتا ہے۔ لہٰذا اے راجا، اس موقع پر میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ یوناف کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور یہ دریودن اور سوشارام جو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں ان کے خلاف اس کی تجویز اور کارگزاری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یدھشٹر کی اس بات پر راجا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے مہربان اجنبی، ان جنگوں میں تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس پر یوناف نے جواب دیا، اے راجا، ان دونوں قوتوں کے خلاف اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے کہنے پر عمل کرو۔ تم اپنے سارے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصے کو لے کر تم جنوب کی طرف نکلو۔ اس کانیکا والا گرنتھی اور تانترپال کو بھی تم اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ یہ سب جنگوں کے ماہر اور انتہائی پرخلوص لوگ ہیں۔ میں بھی ان جنگوں میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر راجا سوشارام کو شکست دینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہاں راجا، اپنے دوسرے لشکر کی کمانداری کے لیے اپنے کسی بیٹے کو ویراٹ شہر میں چھوڑ کر جانا، اور تم نے جو نیا ناچ گھر بنوایا ہے اس میں رقص کی تربیت دینے والا جو استاد ہے جس کا نام برنیل ہے اسے بھی یہیں چھوڑ جانا۔ یہ برنیل وہ شخص ہے جو پانڈو برادران کے بھائی ارجن کا رتھ باندھ رہا ہے
اور یہ ایک رقاص کے علاوہ ایک انتہائی دلیر اور شجاع انسان ہے۔ جب تم اپنے لشکر کے ساتھ جنوب میں سوشارام کے ساتھ جنگ کر رہی ہوگی تو اس دوران شمال سے دریودن اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرے گا۔ اس موقع پر تمہارا بیٹا جس کی کمانداری میں دوسرا لشکر دیا جائے گا وہ برنیل کے ساتھ اس لشکر کو روکنے بلکہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے راجا، جب مجھے خبر ہوگی کہ دریودن تمہارے بیٹے اور برنیل پر بھاری ثابت ہو رہا ہے تو میں بھی پھر تمہارے لشکر سے نکل کر ان کی طرف آ جاؤں گا۔ پھر تم دیکھنا کہ ہم لمحوں کے اندر جنگ کا نقشہ کیسے پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اے راجا، اب وقت برباد نہ کرنا۔ دریودن اور سوشارام کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے قیمتی اور اہم ہے۔ اس بات پر راجا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار اس نے خوشی کے عالم میں یوناف کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر اس نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیتا ہوں۔ اور سنو، تم شاید ہمارے ساتھ جنگوں میں مصروف رہو، لہٰذا تم اپنی بیوی بیوسا کو راج محل کے زندان خانے کی طرف بھیج دو۔ وہاں یہ ایک رانی کی حیثیت سے پرسکون وقت گزار سکے گی۔ اس پر یوناف نے کہا، نہیں راجا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے ساتھ رہے گی۔ یہ ایسی تیز اور جرأت مند لڑکی ہے کہ جنگوں میں یہ میری بہترین معاون اور بہترین ساتھی ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ جنگ میں میرے ساتھ ہی رہے گی۔ راجا یوناف کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کی تیاری کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ راجا کے جانے کے بعد یدھشٹر نے پہلے کی نسبت کسی قدر مطمئن انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو میرے محسن، جس وقت تم بیوسا کے ساتھ یہاں آئی تھی تو میں پریشان سا ہو گیا تھا، اس لیے کہ مجھے ڈر اور خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں تم کہیں ویراٹ کے راجا پر اپنی گفتگو کے دوران یہ ظاہر نہ کر دو کہ ہم پانڈو برادران ہیں اور بدلے ہوئے ناموں سے بھیس بدل کر یہاں رہ رہے ہیں، اور دروپدی بھی یہاں سرندری کے بھیس میں موجود ہے۔ اے یوناف، تم نے انتہائی دانشمندی اور دانائی کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے راجا پر ہماری حقیقت ظاہر نہیں کی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو لوگوں پر ہماری اصلیت کھل جاتی اور ہمیں مزید 12 سال کے لیے جنگلوں میں خانہ بدوشی کی ریت چھاننی پڑتی۔ اب ہماری اس جلاوطنی کی زندگی ختم ہونے میں 1-2 روز ہی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم دریودن سے اپنے راج پاٹ کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ اور سنو یوناف، تم نے یہ بھی اچھا کیا کہ ضرورت کے اس موقع پر دریودن اور سوشارام کے مقابلے میں ویراٹ کے راجا کی مدد کے لیے چلے آئے ہو۔ حقیقت میں اس راجا نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، جس میں اس نے ہم 5 بھائیوں کو پناہ دینے کے علاوہ سرندری کو بھی پناہ دے رکھی ہے، لہٰذا اس کے شہر اور اس کے ریوڑوں کی حفاظت میں ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ یدھشٹر خاموش ہو گیا تو یوناف کہنے لگا، سنو یدھشٹر، راجا سے میرا اور بیوسا کا تعارف کراتے وقت تم نے بیوسا کو اس کے سامنے میری بیوی بتا دیا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یوناف کے ان الفاظ پر قریب بیٹھی بیوسا شرمانے اور مسکرانے لگی تھی، جبکہ یدھشٹر نے جواب دیتے ہوئے یوناف سے کہا، اے یوناف، ایسا میں نے ایک مصلحت کے تحت کیا تھا۔ تم جانتے ہو بیوسا انتہا درجے کی خوبصورت ہے۔ ہماری بیوی دروپدی اپنے حسن، اپنی خوبصورتی میں پورے ہندوستان کی سرزمین میں بے مثال مانی جاتی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ بیوسا کے حسن اور خوبصورتی کے مقابلے میں دروپدی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے راجاؤں اور راجکماروں کا اصول ہے کہ جو خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں اسی سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بیوسا کو تمہاری بیوی نہ بتاتا تو ویراٹ کا راجا بیوسا کے حسن اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بیوسا سے ضرور شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دیتا۔ اس طرح یہاں رہتے ہوئے ہمارے لیے ضرور مسائل کھڑے ہو جاتے۔ بس انہی مسائل سے بچنے کے لیے میں نے بیوسا کو تمہاری بیوی بتا دیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہم پہلے ہی دروپدی کے معاملے میں انتہائی دشواریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ سرندری کے بھیس میں اپنی خوبصورتی اور حسن کو چھپائے ہوئے ہے، اور اس نے لوگوں پر یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ وہ 5 خونخوار شوہروں کی واحد بیوی ہے، اور جو کوئی بھی اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے وہ 5 خونخوار شوہر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بس انہی پھیلائی ہوئی باتوں کی وجہ سے وہ یہاں کے راج محل میں پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ یدھشٹر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ
میرے ان الفاظ کا میری بہن بیوسا نے بھی برا نہ مانا ہوگا۔ یوناف نے اس موقع پر یدھشٹر کو کوئی جواب نہ دیا، تاہم اس نے سوالیہ انداز میں بیوسا کی طرف دیکھا اور بیوسا نے بھی گہری نگاہ سے یوناف کی طرف دیکھا۔ وہ اس دیکھنے کا مطلب سمجھ گئی۔ اپنی خوش دلی اور پرندوں کی چہکار کی طرح کھنکتی ہوئی آواز میں کسی قدر مسکراتے ہوئے اس نے خوشی کا اظہار کر کے یدھشٹر سے کہا، نہیں، میں نے تمہاری اس بات کا برا نہیں مانا۔ پھر تم نے جو مجھے یوناف کی بیوی بتایا ہے وہ تم نے ایک مصلحت کے تحت کیا ہے، اور اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اور یوناف یوں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ہر کوئی ہمیں دیکھ کر یہی اندازہ لگائے گا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لہٰذا اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں۔ بیوسا کا جواب سن کر یوناف کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسری طرف یدھشٹر بھی مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان دونوں سے بولا، اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تم دونوں کے کھانے کا بندوبست کر دوں۔ تم دیکھنا میرا بھائی بھیم سین جو باورچی خانے کا نگران ہے تمہارے لیے کیسے عمدہ اور لذیذ پکوان تیار کرتا ہے۔ یدھشٹر کے کہنے پر یوناف اور بیوسا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر یدھشٹر کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔